شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابات بلند درود پاک کے غجر نچاور کیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل رات بڑی عظیم شب گزری جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ رب پاک نے امید لگاتے ہیں کہ ہم سمیت کئی لوگوں کی بخشش کا پروانہ سنایا ہوگا، اور خوف کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام نہ شامل ہوا ہو۔ تو امید اور خوف کے درمیان بندہ اگر زندگی گزارتا رہے تو اس کی زندگی امید کی جاتی ہے کہ وہ بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امید اور خوف کے درمیان اپنی لائف کو گزارو تاکہ رب کا خوف بھی رہے اور رب سے امید بھی وابستہ رہے۔ اور آج 14 فروری ہے، اور 14 فروری کو ہمارے ہاں ایک گناہ کا سلسلہ، ایک طوفان بدتمیزی کا ایک عروج پکڑتا ہوا شیوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک علیحدہ سے نیا فتنہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی باغ دوڑ نوجوان طبقہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اس میں نوجوان طبقہ قصوروار تو ہے ہی، لیکن ان کے ذمہ داران، ان کے اصول، ان کے باپ اور ان کے سرپرست بدرجہ اولیٰ ذمہ دار ہیں۔ شریعت کی روح سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ایک شخص کے بارے میں، ہر ایک شخص حاکم ہے اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بھائی ہے تو اس سے اس کی بہن کے بارے میں، اگر باپ ہے تو اس سے بچوں کے بارے میں، اگر استاد ہے تو استاد کے شاگردوں کے متعلق، اور اگر پیر ہے تو پیر کے مریدوں کے بارے میں، اور اگر حاکم ہے تو اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، مسئول سوال کیا جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی۔ رب پاک نے ہمارے لیے جو قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جو بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا وہ عام باتوں سے بھی سبق کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن ہی سے سبق کو
سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دیں۔ تو رب کائنات نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب آپ فرماؤ مومنوں کو، ایمان والوں کے لیے حکم ہے، بے ایمانوں کا قول و فعل ہمارے لیے کسی قسم کی سند نہیں رکھتا، کوئی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ دراصل مسلمانوں کی تنزلوں کے دن اور مغلوبیت کے دن اسی وقت شروع ہوئے کہ جب انہوں نے غیر مسلموں کی حرکات و سکنات اور افعال پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا، ان کو اپنے لیے ترقی کا زانہ بنا لیا۔ اس وقت مسلمان جو ان سے ہے گویا کہ مغلوبیت کے شکار ہو گئے، ان کی سوچ پر غیر مسلموں کی طاقتیں حکومت کرنے لگی، حاکم بن گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ فرمائے مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ یغضوا، نگاہیں جھکا کر رکھنا حیا کی علامت ہے۔ حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کی نگاہ جھکی رہتی ہے، بے باکانہ ادھر ادھر نہیں گھومتی۔ آگے فرمایا یحفظوا فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، اس میں میرے الفاظ کوئی نہیں۔ وَيَحْفَظُوا، اور وہ حفاظت کرے، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی۔ آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہترین اور ستھرا عمل ہے۔ جب وہ کیا کریں گے؟ نگاہیں جھکا کر رکھیں گے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور ساتھ رب پاک نے ہمیں یہ بھی باور کرا دیا کہ بے شک اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھا مردوں کے لیے حکم، یہ ہمارے لیے حکم تھا۔ اب آگے مومنین کے بعد مومنات کا ذکر آتا ہے، وہ جو مسلمان عورتیں خواتین ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، محبوب ان مومنات کو بھی فرما دو کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور ہے، اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت بناؤ سنگار کو ظاہر مت کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کا اظہار ہے اس کے علاوہ۔ یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ آج کے دن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ 14 فروری کو لوگ محبت کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام پر مناتے ہیں، اور یہ ایسا فتنہ پروان چڑھ رہا ہے کہ شباب، نوجوان طبقہ، خواتین، نوجوان بچیاں اس سلاب بد اتوار کے اندر بہتی چلے جا رہی ہیں، کیونکہ والدین نے ایک ٹاپ ایجوکیشن کے لیے ان کو یونیورسٹی اور کالجوں کا رخ دے دیا، اسکولوں کی طرف داخل کر دیا۔ رہی صحیح کسر ہمارے مخلوط تعلیم نے وہ جو حیا کا ایک پیمانہ تھا مسلمان مرد اور عورت کے اندر، وہ ختم کر دیا۔ یعنی یوں کہیے کہ علماء فقہاء کرام نے فقہی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دوشیزہ سے نکاح کے وقت اس سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے تو وہ خاموشی اختیار کی جائے تو بیان حال سے اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ پہلے ایسی خواتین دوشیزہ تھیں
کہ جو حیا کی وجہ سے اپنے منہ پر کلمات نہیں لاتی تھی، ان کی حیا کا یہ پیمانہ ہوتا تھا، تو فقہائے کرام کو یہ شرعی مسئلہ فقہ کی کتابوں میں لکھنا پڑا۔ لیکن آج کل ایسی بے باکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ شادی کی باتیں کرتے ہوئے اور مائیں ان کے سامنے باتیں کرتے ہوئے اور رشتہ داروں کے بچوں کا تذکرہ ان کے ساتھ کرتے ہوئے بغیر جھجک کے کر دیتی ہیں، اور پھر وہ حیا ختم ہو کر آپس میں جب ریلیشن کا پتہ چلتا ہے، ابھی ریلیشن نکاح کا قائم نہیں ہوا ہوتا، نہ ہونے کا ہو جاتا، وہ یوں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا حلال ہے۔ منگنی کے بعد ہمارے ہاں تو جناب مرد اور عورت، منگنی حیثیت کیا رکھتی ہے جو نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، منگنی کے بعد ایک مرد ایک عورت جو ان کا آپس میں تعلق ابھی قائم نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ تو شریعت کی باتیں کرتے ہیں، آج کل اپ ٹو ڈیٹ ایام آ گئے ہیں، یہ لوگ بازی کی باتیں کرتے ہیں، پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ انہی اپ ٹو ڈیٹ اصولوں کو جو غیر مسلم کے اصول تھے، ان کو اپنا کر ہم نے زناکاری کو عام کر دیا۔ انہی کی چیزوں کو اپنا کر کہ پہلے یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے لکھا ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف پڑھنے کا نہ کہا جائے، خواتین کو سورہ یوسف کا ترجمہ کرنے سے منع کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک عورت کا مکر موجود ہے۔ ان کو سورہ نور پڑھنے کا کہا جائے کہ سورہ نور کی تلاوت کرو تاکہ حیا کی دولت قائم ہو جائے۔ تو یہاں پر کہ سورۃ یوسف قرآن کا حصہ ہے، اور علماء اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اپنی خواتین کو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے سے روکا جائے کہ کہیں ان کی وہ حرکات و سکنات کو پڑھتے ہوئے ان کے دل کی شیشیاں ٹوٹ نہ جائیں اور گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو ان کو سورہ نور پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اور سورہ نور کی تلاوت میں نے ابھی کی کہ اللہ رب العزت مومنوں کو حکم دیتا ہے، مومنوں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور مومنات کو کہا اے خواتین تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ اب یہاں پر دیکھیں واضح قرآن کا حکم ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کل عورتیں سیرت ازواج مطہرات، سیرت سیدہ خاتون جنت پڑھنے کی بجائے وہ عشقیہ فسقیہ ناول اور ڈائجسٹ پڑھنا مناسب سمجھتی ہیں، اور پھر وہ والدین اپنے بارے میں غور کریں۔ اگر آج مارکیٹ کے اندر ہماری کسی بچی کے ساتھ کوئی لڑکا اوباش قسم کا نوجوان کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم غیرت کے نام پر اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب اس نے ہماری بچی کو چھیڑا۔ لیکن اس والد کی غیرت اس وقت کہاں چلے جاتی ہے کہ یہی عمل گھر کے اندر ٹی وی کی سکرین پر جب گانوں کی دھمک کے اوپر وہ ایک مرد اور ایک خاتون ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ اس کے ان اعضاء کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، اور یہ باپ بھی موجود ہوتا ہے اور اس کی بیٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں، یہ بھائی بھی موجود ہوتا ہے، اس کی بہن بھی موجود ہوتی ہے، یہ شوہر بھی موجود ہوتا ہے، اس کی بیگم بھی موجود ہوتی ہے۔ اس وقت غیرت کا جنازہ کہاں چلا جاتا ہے کہ ہم باہر کے معاملات کے اندر تو جناب غیرت کے نام پر یہ کریں اور گھر کی سکرین پر سب کچھ دکھا دیں۔ تو یہ بے حیائی جب فروغ گھر سے پروان چڑھے گی تو پھر معاشرے کے اندر پھر باپ روئے گا، پھر باپ کہے گا کہ بچے ہاتھ میں نہیں آتے۔ ان کو بتلایا جائے کہ جناب یہ قصوروار بچے نہیں بلکہ ہم خود ہیں
کہ ہم نے یہ چیزیں سہولتیں پرووائڈ کر دی ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا ہمارے ہم خراب سے خراب تر بچہ جو ان سا ہے وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے, اور پھر بچنے والے کے لیے کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا ہے. ہم غور کر لیں ہمارے گھروں پر کیا چلتا ہے, ڈرامے وہ کہ جس کے اندر آئے دن عشق یا فسقیہ اور رومانٹک سین یہ معاملات آ جاتے ہیں, اور پھر بچے گھروں میں رہ کر اس گنہونے فعل کو ارتکاب کرنے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے گھر میں یہ کھلی چھٹی دی ہو, کیونکہ اب حکم تھا نگاہوں کی حفاظت کرنا. ہم نے تو گھر کی سکرین پر, ٹی وی پر, LCD پر, LED پر سب کچھ دکھا دیا, SMD پر, تو وہ نگاہوں کی حفاظت کہاں گئی؟ کیونکہ ہم نے گھر سے رب کی نافرمانی شروع کی. تو جب نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. نگاہ میسج ڈلیور کرتا ہے دماغ کو, اور اس دماغ کے ذریعے دل میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے, اور پھر معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جو منہ کالا کرانے تک لے جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ اس باغ کی باغ دوڑ سنبھال لیں, اپنے آپ کو اس حکمرانی پر لے آئیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے. قرآن کا حکم ہے مومنوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے گھر کے چاروں چادر اور چار دیواری کی حفاظت کا واقعی ہم ذمہ دار بن جائیں. پہلے چادر اور چار دیواری کا تحفظ تھا, آج چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیتے ہیں کہ جب ہم خود بازاروں کی زینت اور پارکوں کی زینت اپنے ہی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں اور سجا دھجا کر لے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یبدین زینتہن, عورتیں اپنی زینت کا, اپنے بناؤ سنگار کا اظہار مت کریں. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا اے ایمان والو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں. آج کے یہ غیر مسلمی تہوار ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں, یہ تو آپ لوگ سننے کے لیے پہلے آ گئے اور کئی تو سننے کے لیے بھی نہیں آئیں گے, اور جن تک میسج جانا چاہیے وہ آپ کے ذریعے جائے, کیونکہ وہ تو سن بھی نہیں رہی. گھر کی خواتین, وہ نوجوان بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کی زینت بنتی ہیں, ان کا آج کل کا لباس اور ملبوسات آپ کے سامنے ہے. بے حیائی کا ایسا معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, الامان والحفیظ. اب تو یہ حال ہے کہ جناب ہمارے وہ عبادت گاہیں جن کو ہم بڑے تقدس سے جن کا نام لیتے ہیں, مکہ اور مدینہ, اس کی بھی چاروں چار دیواری کو تحفظ نہیں دیا جا رہا. وہاں پر بھی بے حیا خواتین آ چکی ہیں, وہاں پر بھی لوگ جو ان سے ہیں سم میں نکلوانے کے لیے وہاں پر بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے ریسیپشن پر خواتین کو بٹھایا جاتا ہے, ڈیلنگ کرنے کے لیے خواتین کو بٹھایا جاتا ہے. ان کی لچک آواز پر مرد ڈل جاتا ہے, اس لیے وہاں پر ان کو جاب دی جاتی ہے. اور جس گھر سے وہ خاتون نکل کر جائے گی, جب سے وہ گھر کی دہلیز سے نکلی, رب پاک کے فرشتے اس پر لعنتوں کی برسات کرتے چلے گئے, اور وہ اب گھر واپس پلٹی بے حیائی اور بغیرتی کا وہ شیوا بن کر جب واپس پلٹی, لعنت کا سارا توق گھر لے کر آئی, تو کیا اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ ہم خود غور کریں اس معاملے میں. اور پھر الامان والحفیظ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بغداد معلّہ کا واقعہ ہے. ایک نوجوان تھا, فرماتا ہے میں بڑے ایجوکیٹڈ گھر کے اندر پیدا ہوا اور امیر خاندان سے میرا تعلق تھا. ہوا یہ کہ بغداد کی سرزمین ہو اور چاہے عمرا کے ساتھ ہو, لیکن وہاں پر اولیاء اکرام کا بصیرہ رہا ہے, اور اولیاء اکرام کی صحبت کا صدقہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں بڑا با حیا تھا. حیا کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے بولتا بھی کم ہی تھا,
کیونکہ جب بندے کے اندر حیا ہوتی ہے تو اس کی زبان بھی کم کھلتی ہے. اور میں بڑا ہچکچاتا تھا، تو جب مجھے ہائی ایجوکیشن کے لیے کسی استاد کے پاس بھیجا گیا تو استاد نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ اس کو کسی مارکیٹ میں بٹھاؤ تاکہ اس کی حیا ختم ہو، تھوڑی سی یہ لوگوں سے بات چیت کرے، اس کا کچھ معاملہ کھلے اور کاروبار کے اندر آگے بڑھے گا. میرے والد نے ایک کلاتھ مارکیٹ کے اندر جا کر ایک کپڑے کی دکان پر مجھے بٹھا دیا. جو کپڑا بیچنے والا تھا اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کپڑے کی یعنی بیچنے کی چیزیں سیکھنے لگا. سیل کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک انٹی آئی، ایک خاتون بوڑھی مائی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ سوٹ نکال دو. میرے مالک نے سوٹ نکالے اور اس خاتون نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ساری کی ساری گٹھری باندھو اور میرے ساتھ کسی کو بھیج دو، جو پسند ہوں گے وہ ہم خرید لیں گے، باقی تمہارے اس شخص کے ساتھ واپس بھیج دیں گے. وہ نوجوان کہتا ہے میرے مالک نے مجھے کہا کہ جاؤ اس گٹھری کو لے کر اس مائی کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ. اب وہ نوجوان کہتے ہیں میں اس مائی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا تو میں ایک بڑے محل کے اندر داخل ہوا اور اس محل کے اندر ایک دوشیزہ خاتون بڑے بناؤ سنگار کیے ہوئے اور منقش قالین پر بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ مائی مجھے ایک بالا خانے میں کھڑا کر کے جب چلے گی تو اس عورت کا دل ہلچانے لگا اور اس نے مجھ سے منہ کالا کرنے کا آرگومنٹ دیا. میں نے بڑا پریشانی کے عالم کے اندر، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ رب کا خوف کر، تو یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ لیکن وہ اس پر ایک فسقیہ اور شیطانی وار ہو چکا تھا، وہ مجھ سے باز نہ آنا چاہ رہی تھی. تو میرے دماغ کے اندر ایک بہانہ آیا، میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. تو اس نے آواز دی تو 2-4 لونڈیاں اکٹھی ہو کر آئیں اور کہا کہ اپنے آقا کو واش روم لے جاؤ. مجھے واش روم لے جایا گیا. جب میں واش روم پہنچا تو وہاں پر بھی مجھے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ملا، کیونکہ باہر ٹاول لے کر لونڈیاں کھڑی تھیں اور میرا انتظار کر رہی تھیں. بالآخر میں نے کیا کیا، واش روم کی گندگی کو اپنے منہ پر لگایا اور کپڑوں پر ملا اور ایک دیوانہ وار باہر نکلا اور اس لونڈی پر لپکا. وہ چیختی ہوئی بھاگی اور پاگل پاگل کا نعرہ لگانے لگی اور میں وہاں سے کھسک گیا. ابھی نکلنے والا تھا کہ میں گرا. ان لونڈیوں نے مجھے کپڑے میں باندھا اور باندھ کر ایک پارک کے اندر، ایک باغ کے اندر چھوڑ کر آگے. جب وہ چلے گی مجھے یقین ہو گیا. میں اٹھ کر میں نے اپنے منہ اور ہاتھ کو پاک کیا، کپڑے کو پاک کیا اور رب کا شکر ادا کیا. اب یہ نوجوان کا واقعہ سنیے کہ ہوا یہ کہ کہتا ہے میں گھر آ گیا اور گھر میں بھی آ کر کسی کو کوئی اپنا قصہ نہ سنایا. رات کو جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی. میں نے رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا واقعہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کا ہے. پھر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے بدن پر ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں پھر وہ چلے گئے. اس کے بعد میرے چہرے اور بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے گزر جاتا وہ سارا محلہ مہک جاتا تھا. حیا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ جاتے تو ان کا نام ہی مسکی پڑ گیا تھا. مسکی کہتے ہیں خوشبو والے کو، مشک والے کو، کہ جہاں جہاں سے گزرتے لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑی خوشبو لگاتے ہوں گے. کہا نہیں، میں نے خوشبو کبھی نہیں لگائی، نہ کبھی خریدی کبھی لگائی. میرا وہی واقعہ تھا کہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ لگنے تھے، اللہ رب العزت کے کرم سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی. یہ ہے حیا. اور حیا ہمارے اسلام کا مزاج ہے، ہر مرد اور مومنہ کے اندر ہونا چاہیے. لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم جناب بے حیائی، شادی کا معاملہ ہو تو جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ سیڑھیوں پر گزارا کر دیتا ہے، وہ گھروں میں سیڑھیوں پہ گانے لگا دیتا ہے، کیسٹوں پہ گانے لگا دیتا ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ جناب رقاصہ کو بلاتا ہے، وہ گلوکاروں کو بلاتا ہے، وہ حرام پیسہ اجاڑتا ہے اور وہ حرام کاری پر پیسہ لگاتا ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں. ان کو اب کہا جائے کہ یار یہ گناہ کا کام ہے، کہتے ہیں شادیوں پر تو یہ سب چلتا ہے.
اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے مومنوں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ معاشرہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، آپ نگاہوں کو جھکائے رکھتے تھے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ با حیا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان ایسا حیا والا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، میری امت میں یہ حیا والا ہے۔ اور فرمایا جب حیا چلی جائے تو گویا کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان کے شعبوں میں سے حیا ہے۔ جس طرح بندے پر ایمان غالب آ جائے تو کفر کے کام اور کفر کے اقوال کہنے سے گریز کرتا ہے، تو جب بندے کے اندر حیا آ جائے تو وہ رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں نہیں کرتا۔ تو آج کہ اس دن کے اندر جہاں پر نوجوان طبقہ قصوروار ہے کہ وہ ویلنٹائن ڈے کے ایک محبت کے نام پر غیر محرموں کو پھول اور دل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنے میسیجز کے ذریعے اظہار محبت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے والدین بھی قصوروار ہیں، ان کے بڑے حکمران بھی قصوروار ہیں کہ جنہوں نے ان کو چھوٹ دی اور ان کو پیار سے سمجھایا نہیں، ان کو اسلام کا مزاج بتایا نہیں، ان کو اسلام کا رویہ دکھلایا نہیں، ان کو نیک لوگوں کی صحبت سے بازیاب نہیں کیا۔ معاملہ صحبت سے بھی بگڑتا ہے، بری صحبت جو ان سے یہ بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، آوے گاوا بگڑ جاتا ہے۔ برائی کا رہنما ایک ہوتا ہے، بعد میں معاشرہ سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ غور اس بات پر ہے کہ ہمیں آج بھی سانس کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، وقت ہے ہم بڑے ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے اپنی خواتین کو بھی سمجھائیں، اسلامی تعلیمات سکھائیں اور خود بھی باحیا بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا